مصیبت پر رخسار پیٹنے سے، گلا پھاڑنے سے، گریبان پھاڑنے سے اور گال پر تماچا مارنے سے منع فرما دیا. کہا یہ جاہلیت کے امور ہیں اور اللہ کی تقدیر کے پر ایمان کے برخلاف. لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُودَ وَشَقَّ الْجُيُوبَ وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ. کہا ہم میں سے وہ آدمی نہیں ہے جو کسی کے مر جانے پر گریبان پھاڑنے لگے. بہت سارے لوگ دکھوں کا اظہار اس طریقے سے کرتے ہیں کہ اپنے کپڑے اتار دیتے ہیں، کپڑوں کو پھاڑ ڈال دیتے ہیں. عورتیں بالوں کو نوچنے لگتی ہیں، عورتیں اپنے رخسار کو نوچنے لگتی ہیں، یا غصے میں یا اس جزا اور فضا میں، غم اور مصیبت کی اس گھڑی میں اپنے بدن کے اوپر اپنے ہاتھ کو پیٹنے لگتی ہے. تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یہ زمانے جاہلیت کے امور ہیں، یہ اہل اسلام کا معاملہ نہیں ہے. اہل اسلام کا معاملہ یہ ہے کہ وہ صبر کے مضبوط ہتھیار کو اس دنیا کے اندر اپنے پاس رکھے اور جب بھی مصیبت آئے تو اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے حوالے کر دے. انا للہ و انا الیہ راجعون کہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کوئی آدمی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کا بہترین بدلہ اس کو دنیا کے اندر عطا فرماتا. اس مصیبت کے بدلے میں اللہ رب العالمین اسے کوئی اچھی چیز اس کائنات کے اندر عطا فرماتا. تو مصیبتوں کے اوپر صبر کرنا، غموں کے اوپر صبر کرنا یہ بشارت کا باعث ہے، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے خوشخبری کا باعث ہے. اور اس پر اللہ رب العالمین نے جنت کا وعدہ فرمایا، اجر عظیم کا وعدہ فرمایا ہے. میں نے جو آیت کریمہ پڑھی اس میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. صبر کرنے والوں کو ان کا اجر قیامت کے دن پورا پورا اللہ رب العالمین کی طرف سے دیا جائے گا. یہ صبر عبادت ہے. ہم اور آپ زمانے کے اندر یہ سمجھتے ہیں کہ صبر کرنا یہ ہماری کمزوری ہے، جو صبر کر لیتا ہے اس کو کمزور سمجھا جاتا. نہیں میرے بھائیو میرے دوستو، یہ کمزوری نہیں ہے، یہ ایمان کی مضبوطی ہے، یہ علم کا معاملہ ہے، یہ اللہ سے تعلق کا معاملہ ہے. اور صبر یہ اللہ رب العالمین سے جڑنے کا معاملہ ہے. جو آدمی صبر کر لیتا ہے گویا کہ وہ شریعت کے احکام کو جانتا ہے، وہ اللہ پر تقدیر کے ایمان کے معاملے سے آشنا ہے، وہ اس بات کو جانتا ہے کہ ایسے موقع پر ہمیں اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کیسے کرنا. اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ دنیا میں آنے والی مصیبتوں پر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طور اور طریقے کے مطابق صبر کرنا سیکھیں. صبر کا ایک معنی جیسے کہ میں نے بتایا کہ آدمی زبان سے شکایت بھی نہ کرے. اگر آپ نے شکایت کر دیا ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا، میں اتنی پریشانی میں مبتلا ہوں، میرا اتنا خسارہ ہو گیا، میری اتنی اولادیں خسارے کا شکار ہو گئی، میرے گھر کے اندر یہ بلا آ گئی، یہ مصیبت آ گئی، تو گویا کہ آپ صبر سے باہر نکل رہے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کا آپ واقعہ پڑھیں. جب ان کو کنویں میں ڈال دیا گیا اور وہ گم کر دیے گئے بھائیوں کی طرف سے، اور ان کو خبر لگی کہ بیٹا گم ہو گیا ہے، کنویں میں ڈال دیا گیا ہے، اور بھائیوں نے بہانہ بنا دیا ہے کہ بھیڑیے نے کھا لیا ہے، بچہ اس دنیا سے ختم ہو چکا ہے. تو باپ نے کیا کیا؟ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ. حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنا غم، میں اپنا ٹینشن اور مصیبت کی ان پریشانیوں کو اللہ کے حوالے کرتا. اگر اس مصیبت میں اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے کہ میرا بچہ ضائع ہو گیا ہے، غیر حاضر ہو گیا ہے، قتل کر دیا گیا ہے، بھیڑیے نے اسے کھا لیا ہے، اس کا خون ہو گیا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اگر اللہ چاہے گا تو میرا بچہ واپس آ جائے گا. تو حضرت یوسف علیہ السلام واپس آ گئے، اور ایسے واپس نہیں آئے. ایک تخت پر سلطنت کے تاج کے ساتھ اللہ رب العالمین نے حضرت یوسف علیہ السلام کو باپ کے اس دعا کے نتیجے میں واپس لوٹایا. اور گھر کے سارے لوگ وہاں پہنچے. تو صبر کے اندر بہت طاقت ہوتی ہے، اور صبر سے پریشانیوں کے بیچ میں جو راستہ اللہ نکالتا ہے وہ راستہ بہت مضبوط ہوتا، وہ عبادت کا راستہ ہوتا ہے، وہ اللہ سے تعلق کا راستہ ہوتا ہے، وہ ایمان والوں کا راستہ ہوتا ہے، وہ جنت والوں کا راستہ ہوتا ہے، وہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے والوں کا راستہ ہوتا. مکہ کے اندر اہل اسلام کو کتنا ستایا گیا، کتنا مارا گیا. میرے بھائیوں میرے دوستوں، صبر کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ کافروں کی اذیت پر، ان کی سازشوں پر اور ان کے معاملات اور دسائس پر بھی ہم اور آپ
کہ دنیا کا کوئی فرد بشر کلمہ پڑھے، دنیا کا کوئی فرد بشر مسلمان ہو جائے، وہ یہ نہیں چاہتا کہ آپ داڑھی رکھیں، وہ یہ نہیں چاہتا کہ آپ نماز پڑھیں، وہ یہ نہیں چاہتا کہ آپ مسجد بنائیں، وہ یہ نہیں چاہتا کہ ہمارے مسجد کے مناروں سے صدائے توحید بلند ہو، اللہ اکبر کی صدا بلند ہو، یہ نہیں چاہتا کہ ہمارے بچے دینی تعلیم حاصل کریں، وہ یہ نہیں چاہتا کہ دنیا کے اندر اسلام کا غلبہ ہو۔ اس لیے وہ سازش کرتے ہیں اور اپنی اپنی طاقت کے مطابق وہ اہل اسلام کو ستانے کے لیے، کمزوروں کو ستانے کے لیے، مستضعفین کو ستانے کے لیے طرح طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں۔ اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے رسالت میں حضرت بلال حبشی کو ستایا گیا، حضرت عمار کو ستایا گیا، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ستایا گیا، تمام صحابہ کرام کو ستایا گیا اور دکھوں کی اتنی انتہا کر دی گئی، اتنی انتہا کر دی گئی کہ برچی شرمگاہ میں مار کر کے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ خاندان کے لوگ آئے، کہا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظلم اپنی انتہا کو پہنچ چکا ہے، جور اپنی انتہا کو پہنچ چکا ہے، باطل اہل حق کے ساتھ اس طریقے سے ٹکرانے کے لیے آمادہ ہے کہ ہم کو دبانے، ہماری آواز کو دبانے کے لیے ہر طاقت کا استعمال کر رہا ہے۔ تو پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی جملہ ارشاد فرمایا، صبرا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، اے آل یاسر کے خاندان والوں، صبر کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو، یہ ایمان کا معاملہ، یہ ایمان کا معاملہ ہے، یہ صبر چاہتا ہے، یہ توحید کا معاملہ ہے، یہ صبر چاہتا ہے۔ تمہارا ٹھکانہ اللہ کی وعدہ کی ہوئی وہ جنت ہے جسے اللہ نے تمہارے لیے سجا کر کے اور سنوار کر کے رکھا۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ دنیا کی زندگی میں دکھوں بھری اور مصیبت بھری گھڑی میں اور لمحات میں اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیں، اپنے آپ کو اللہ کے ایمان کے حوالے کر دیں۔ ہمارا توکل، ہمارا صبر، ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہو کہ یہ دکھ اس ایمان کے مقابلے میں کم ہو جائیں، یہ مصیبتیں اس ایمان کے مقابلے میں ہماری اور آپ کی نگاہ میں کمتر ہو جائیں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ ان مع العسر یسرا، ہر پریشانی کے بعد آسانی، ہر پریشانی کے بعد آسانی ہے، لیکن کن کے لیے ہے؟ ان لوگوں کے لیے ہے جو صبر کرنے والے اور دکھ کی گھڑی میں اپنے آپ کو اللہ سے جوڑنے والے۔ تو اس دکھ میں اگر آپ نے، ہم نے اللہ سے اپنے آپ کو جوڑ لیا، ہماری ماں اور بہنوں نے اپنے آپ کو اللہ سے جوڑ لیا، تو اللہ ہر پریشانی کے بعد آسانی ضرور پیدا کرنے والا۔ یہ دنیا کا پریکٹیکل بھی ہے، ہماری اور آپ کی زندگی کے تجربات بھی ہیں کہ انسان پریشانیوں سے ایک نہ ایک دن ضرور نکلتا، اور ایسے نکلتا ہے کہ وہ اپنے دکھوں کو بھول جاتا ہے، وہ اپنے غم بھری زندگی کو بھول جاتا ہے۔ اللہ اتنی خوشحالیاں عطا فرما دیتا، اللہ رب العالمین اتنی خوشیاں عطا فرما دیتا ہے کہ وہ اپنے پرانے ٹینشن کو، حزن و ملال کو بھول جاتا، اور یہی اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ زیادہ سے زیادہ صبر کی اس طاقت کو اپنی زندگی کے اندر پیدا کریں، صبر کی اس قوت کو پیدا کریں اور اسے ایک مضبوط ہتھیار کے طور پر آزمائیں اور اختیار کریں، تاکہ ہم اور آپ مصیبتوں کی گھڑیوں سے اور دکھوں کے صدمات سے اپنے آپ کو نکال سکیں اور اپنے ایمان کی حفاظت کر سکیں، اپنے توحید کی حفاظت کر سکیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو زیادہ سے زیادہ صبر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بارگاہ دنیا کے اندر جو ابتلاءات اور مصیبتیں ہیں، اللہ رب العالمین اسے ہمیں شریعت پر چلنے اور ایمان کے ساتھ اس پر قائم رہنے کی سعادت اور توفیق عطا فرما۔ بارگاہ ہر طرح کی خوشیاں اور خوشحالیاں ہم تمام لوگوں کو نصیب فرما، اور مصیبت کی گھڑی میں بھی اللہ رب العالمین ہمیں اپنے ایمان کو سنبھالنے، اپنے عقیدے کو سنبھالنے کی سعادت اور توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔